فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه، تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہیں آیا، کوئی جواب نہیں بنا مگر یہ بولے کہ انہیں قتل کر دو، او حرقوه، یا جلا دو، فانجاه اللہ من النار، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی جاندار کو، جان والے کو، بار بار کہہ رہا ہوں کسی، کون ہے جان والے؟ انسان بھی ہے اور جانور کہتے ہیں، تو جانور کا مطلب ہی جان والا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو زندہ جلانا منع ہے، زندہ جلانا۔ اونچی چیونٹیاں تھیں، کیڑیاں چیونٹیاں کسی سوراخ میں، بندے نے آگ لگا دی، حضور نے منع فرمایا ایسا نہیں، پانی ڈال دو وہ باہر نکل آئیں گی، چلی جائیں گی، مگر یہ جلانے والا کام درست، اونچی کہیے نہیں۔ غیر مسلم جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں اب یہ ذکر کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود اس بادشاہ کا نام جو اس وقت تھا، اور پوری روئے زمین پر وہ اس وقت اکیلا بادشاہ تھا، نمرود نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کے بارے میں کہا کہ ایمان لے آؤ، اس نے کہا میں رب ہوں، اللہ نہیں بلکہ میں، عبادت کے لائق میں ہوں۔ فرمایا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا جی تم جس کو رب مانتے ہو وہ کیا کرتا ہے؟ کہا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک پھانسی کا مجرم جس کو مرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی دے دی۔ کہا دیکھو اس نے زندہ رہنا تھا میں نے مار دیا، اس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم مسکرائے کہ اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں معلوم، بادشاہی کے دعوے، خدائی کے دعوے یہ بھی نہیں جانتا کہ زندہ کرنا اور مارنا کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے دوسری دلیل دی، تو اپنے آپ کو رب کہلانا چاہتا ہے، خدا کہلانا چاہتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال دے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو رہ گیا، ہکا بکا ہے، یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ لازمی بات ہے اس کی تو سوچ ہی نہیں تھی، وہاں تک ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت ظاہری لحاظ سے جوانی تھی،
کوئی جواب نہیں اس سے بنا. کہنے لگا ان کو قتل کر دو یا آگ میں ڈال دو. جب اب آگ میں ڈالنا ہے تو انہوں نے لکڑیاں جمع کی، لکڑیوں کا پہاڑ بنا دیا، آگ لگا دی. اڑتے ہوئے پرندے بھی اس آگ سے جھلس کر گر رہے تھے، اتنی سخت آگ. اب آگ میں جو جا کے ڈالے گا تو وہ بھی جل جائے گا. تو من جنیق ایک مشین آلہ، اس میں کسی چیز کو ڈال کے گھماتے تھے تو وہ پریشر سے دور جا کے، جس کو آج کل کی زبان میں گوپھن یا توپ کہتے ہیں، کینن، یہ اسی کو سوچ کے بنائی گئی. اس میں ڈالا، حضرت ابراہیم کے کپڑے اتارے اور ان کو آگ میں پھینک دیا. اللہ فرماتا ہے تو اللہ نے آگ سے اسے بچا لیا. قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ ہو جا، کونی ہو جا. میں اور آپ کہیں تو نہیں، اللہ کہے تو کوئی چیز اسباب ہوں یا نہ ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے. میں اور آپ کہیں گے ہوا لاؤ، مٹی لاؤ، پانی لاؤ، یہ ڈال، اللہ صرف فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. کون فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جا. اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی. اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ کیا ہو جا، اونچی. صرف ٹھنڈی نہیں فرمایا، صرف ٹھنڈی نہیں، بردن کے ٹھنڈی ہو جا، ورنہ وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برداشت، بہت زیادہ ٹھنڈی چیز ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے نہیں. بردن و سلامن، ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہے. کس پر؟ علی ابراہیم. حالانکہ پرندے جل جل کے گر رہے ہیں، جو چیز جس کو اس کی تپش یا سیک جا رہا ہے وہ جھلس رہی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جبریل امین آئے، آنن فانن، پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتے ہیں. آپ کے کپڑے اتار لیے ہیں، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی حاجت اللہ سے؟ فرمایا اللہ سے ہر وقت حاجت ہے، تجھ سے نہیں ہے. اللہ سے ہے، تجھ سے نہیں ہے. اللہ سے ہر وقت ہے، لیکن اس نے آفر کی تھی نا، پیشکش کی تھی نا، مگر حضرت ابراہیم نے قبول نہیں کی. حضور نے اس کا بدلہ دے دیا. معراج کی رات جب سدرہ پر پہنچے، فرمایا جبریل میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہے؟ کیوں کہ تو نے میرے دادا سے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہے. انہوں نے حاجت ظاہر نہیں کی، مگر تو نے پوچھ کر ظاہری طور پر پیشکش کر کے احسان کر دیا، جتا دیا. آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیری کوئی حاجت ہے؟ جبریل بھی بڑے پکے سنی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حاجت ہے. حاجت ان کو پتا تھا کہ یہ کون ہستی ہے. انہی کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی ہے. حاجت ہے، کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا یہ موقع ہے دعا لینے کا.
ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ جبریل نے کہا یہ موقع ہے دعا لینے کا۔ کیا کہا؟ کل قیامت کے دن آپ کی امت نے گزرنا ہے پل صراط سے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، 500 سال کا رستہ، نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، سب نے گزرنا ہے۔ حضور میری حاجت یہ ہے، آپ اللہ سے یہ منظور کروا دیں کہ جب آپ کے غلام گزریں پل صراط سے تو میں پل پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کے غلام خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے گزر جائیں۔ ان کو پتا تھا جبریل کو کہ اس آقا کو اپنی امت سے بہت پیار ہے۔ حضور نے فوراً دعا دی، اللہ تجھے برکت دے، تو میری امت کا کتنا بھلا چاہنے والا خیر خواہ ہے۔ تو جبریل نے دعا لینی تھی، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تجھے برکت دے۔ ہم تیری یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے اور سفارش بھی کریں گے۔ اسی وقت وحی ہوئی، محبوب جبریل کی خواہش آپ کے غلاموں کے لیے منظور۔ اللہ چاہے جس کے لیے چاہے مہربانی کر دے۔ میں اس موقع پر جب یہ بیان کرتا ہوں تو آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سناتا ہوں جو انہوں نے حضور کی نعت میں کہا کہ جبریل نے خواہش ظاہر کی، قبول ہو گئی۔ اگر جبریل خواہش ظاہر نہ کرتا، حضور پیش نہ کرتے، تو حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ان کا دامن رحمت اتنا وسیع کشادہ پھیلا ہوا ہے، وہ ہم غلاموں کو اپنے دامن میں لے کر گزر جاتے ہیں اور پل کو پتہ بھی نہ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضور رب سلم فرما رہے ہوں گے اور ہم گزر جائیں گے۔ لیکن یہ بات آئی، میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، قیامت کے دن ان کو سب سے پہلے کپڑے دیے جائیں گے کیونکہ قبروں سے سارے ننگے اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اتنی بات سنی تو بڑی شرم حیا والی تھیں، عرض کی حضور ننگے؟ فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی فرما دیا اللہ کا خوف اتنا ہوگا کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہو۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لباس میں اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے لباس دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ مجھے اور آپ کو پتہ چلا ایمان والے اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔